بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وہ ایک ایسا نبی تھا جس کے چہرے پر نور برسوں پہلے ہی نمایاں تھا، جس کی آنکھوں میں دنیا کی کوئی ہرس نہ تھی، جس کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر تھا۔ وہ نہ درباروں کا تھا، نہ محلات کا، نہ تخت و تاج کا۔ وہ تو تنہائیوں میں پلنے والا، عبادتوں میں رونے والا، تقوی اور طہارت کا پیکر اور زہد و ورع کا مظہر تھا۔ اس کے دامن پر کوئی داغ نہ تھا، اس کی نگاہ کبھی نگاہ کی طرف نہ اٹھی، اس کا دل دنیا کے کسی فریب سے آشنا نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے اسے بچپن ہی میں نبوت عطا فرمائی اور فرمایا، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لے۔ لیکن افسوس، دنیا نے اس پاکیزہ نبی کے ساتھ کیا کیا۔ ایک ظالم بادشاہ کی حرام خواہش کو روکنے کے لیے جب اس نبی نے سچ کہا، بس صرف سچ، تو سچ کی قیمت اس کے سر کی صورت میں وصول کی گئی۔ دربار میں کھڑے ہو کر اس نے شریعت کا فتویٰ دیا، یہ نکاح حرام ہے، اور یہی جملہ اس کے لیے جرم ٹھہرا، جرم صداقت۔ اس پاک نفس نبی کا سر تن سے جدا کر کے سونے کی تشتری میں رکھا گیا اور پیش کیا گیا اس عورت کے سامنے جس نے دنیا کے قانون کو اپنے نفس کی غلامی میں جھکانا چاہا تھا۔ فرشتے تڑپ اٹھے، آسمان رو پڑا، زمین نے چیخ ماری اور تاریخ نے اپنے دامن میں ایک اور خون آلود باب لکھ لیا، سچ بولنے والے نبی کی شہادت کا باب۔ کیا یہ دنیا آج بھی ویسی ہی نہیں؟ کیا آج بھی سچ کہنے والوں کی گردنیں نہیں اڑتی؟ کیا آج بھی دنیا جھوٹ کے تاج پہناتی ہے اور حق کو سولی پر چڑھاتی ہے؟ یہ داستان صرف ایک نبی کی نہیں، یہ سچ کے ہر مسافر کی کہانی ہے۔ آج ہم سب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت سے سوال کرتے ہیں، کیا ہم بھی اس راہ پر چلنے کی ہمت رکھتے ہیں جہاں سچ بولنے کا مطلب موت ہو؟ ناظرین، جب زمانے کی ہوائیں خشک ہو چکی تھیں اور دلوں کی زمین بانجھ ہو گئی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کی آہ و فغاں کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک نہایت نیک اور صالح نبی بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر نہ صرف اپنی تنہائی کی فریاد اللہ کے حضور کرتے تھے، بلکہ اس بات کا بھی درد رکھتے تھے کہ ان کے بعد کون دین کا علم اٹھائے گا۔ ان کی دعا قرآن میں یوں محفوظ ہے، اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی سب سے بہتر وارث ہے۔ اللہ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور فرشتے انہیں خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے کسی کو یہ نام نہیں دیا۔ یہ کوئی معمولی خبر نہ تھی۔ زکریا علیہ السلام کے بال سفید ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں، بیوی بانجھ تھی، مگر رب کریم نے اپنی قدرت کے نشان کے طور پر انہیں یحییٰ عطا فرمایا۔ یہ پیدائش بھی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی طرح معجزاتی تھی، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اللہ جب چاہے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت یحییٰ بچپن سے ہی نور کا پیکر تھے، نہ وہ کبھی کھیل کود میں مشغول ہوئے، نہ دنیاوی لذتوں کی طرف مائل ہوئے۔ ان کا دل ابتدا سے ہی اللہ کی یاد میں گم رہتا۔ وہ گلیوں اور بازاروں کی چمک دمک سے اجتناب کرتے، تنہائی کو پسند کرتے اور سادگی کو اوڑھنا بچھونا بناتے۔ ان کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ان کی عصمت اور پاکیزگی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی روحانی عظمت کو یوں بیان فرمایا، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی۔ بچپن ہی میں وہ علم، دانائی اور شریعت کی گہری سمجھ رکھنے لگے تھے۔ وہ نہایت کم گو، متین اور عاجز انسان تھے۔ ان کے اندر جھوٹ، غیبت، لالچ، حسد اور تکبر جیسی کوئی چیز نہ تھی، بلکہ ان کی ہر ادا، ہر گفتگو اور ہر خاموشی صرف اور صرف اللہ کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان کی صفات کو مزید تفصیل سے بیان کیا۔ وہ سردار تھے، نفس پر قابو رکھنے والے، اور نبی تھے صالحین میں سے۔ حضرت یحییٰ نے کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ پاک دامنی کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ ان کے دل میں خوف خدا اس قدر غالب تھا کہ بعض روایات کے مطابق وہ تنہائی میں عبادت کرتے کرتے اتنا روتے کہ زمین بھی نم ہو جاتی۔ ان کے آنسو، ان کے سجدے اور ان کی دعائیں آسمانوں میں گونج پیدا کرتی تھیں۔ ان کے والد حضرت زکریا انہیں بچپن ہی سے اللہ کی کتاب پڑھاتے اور وہ اتنی یکسوئی سے سنتے کہ گھنٹوں گزر جاتے، مگر حضرت یحییٰ کی پلکیں نہ جھپکتی۔ ان کا دل دنیا کی کشش سے بالکل خالی تھا۔ وہ ایک ایسا چراغ تھے جو صرف رب کے نور سے جلتا تھا۔ یہ وہ بچہ تھا جو کبھی ہنسا نہیں، کبھی کھیل میں وقت ضائع نہیں کیا، جو اپنی قوم کے لیے ایک نرالا پیغام لے کر آیا تھا، سچائی، پاکیزگی اور اللہ کی رضا، اور اسی پیغام پر وہ قائم رہے یہاں تک کہ ان کی زندگی کا سورج سچائی کی شمع کو بچاتے بچاتے شہادت کی شام میں ڈوب گیا۔ ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مشن ایک ایسے دور میں شروع ہوا جب معاشرہ روحانی طور پر زوال پذیر ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم جو اللہ کی طرف سے بارہا انبیاء کے ذریعے ہدایت یافتہ ہوئی تھی، ایک بار پھر دنیا پرستی، ریاکاری اور شرعی احکامات سے روگردانی کی دلدل میں دھس چکی تھی۔ علماء و فقاہ دین کو دنیا کے سوداگروں کے ہاتھوں بیچ رہے تھے۔ شریعت کے فیصلے بادشاہوں کی مرضی کے تابع ہو چکے تھے، عبادتیں رسم بن چکی تھیں اور دلوں سے اللہ کا خوف مٹ گیا تھا۔
ایسے اندھیرے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک تنہا چراغ کی مانند اٹھے۔ وہ نہ درباروں میں گئے، نہ کسی سردار یا مالدار کی خوشنودی تلاش کی۔ ان کی دعوت سادہ، بے لاگ اور خالص اللہ کے لیے تھی۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ سے ڈرنے، دنیا کی فانی آسائشوں کو چھوڑنے اور آخرت کی تیاری کرنے کا پیغام دیا۔ ان کے لبوں سے نکلے الفاظ دلوں کو چیر کر اندر تک اتر جاتے تھے۔ ان کی تبلیغ کا مرکزی نقطہ حلال و حرام کی تمیز تھا۔ وہ لوگوں کو یاد دلاتے کہ اللہ نے کچھ چیزیں جائز رکھی اور کچھ چیزوں کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ وہ معاشرتی بے راہ روی، رشوت، جھوٹ، حرام کھانے اور زنا جیسے گناہوں کے خلاف کھلے عام بولتے۔ وہ قوم کو یہ سمجھاتے کہ اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو نہ دین بچے گا، نہ دلوں کا سکون۔ حضرت یحییٰ کا ظاہری لباس خشن اور سادہ تھا۔ وہ اکثر درختوں کے پتوں پر گزارا کرتے، کبھی کبھار شہد یا جنگلی پھل کھاتے اور دن رات عبادت میں مشغول رہتے۔ ان کی زبان پر مسلسل اللہ کا ذکر رہتا۔ ان کے کردار میں اس قدر تقوی، عاجزی اور خشیت تھی کہ گنہگار بھی ان کے چہرے کو دیکھ کر نادم ہو جایا کرتے تھے۔ وہ نہ صرف خود پاکیزہ تھے بلکہ دوسروں کو بھی دل کی پاکی کی دعوت دیتے۔ ان کی دعوت کا ایک اور نمایاں پہلو آخرت کا شعور تھا۔ حضرت یحییٰ ہر وقت لوگوں کو یاد دلاتے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ وہ قبر، حساب، جنت و جہنم کی حقیقتوں کو اس انداز میں بیان کرتے کہ سامعین کانپ اٹھتے۔ وہ کہتے تھے، اے لوگو، دنیا کی ہنسی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کل تمہیں تمہارے اعمال کا حساب دینا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شخصیت کا ایک خوبصورت اور روحانی پہلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ دونوں نبی ہم اثر تھے اور دونوں کی دعوت ایک دوسرے کی تکمیل تھی۔ حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق کی اور ان کے آنے کی پیشگوئی بھی فرمائی۔ قرآن میں ارشاد ہے، اللہ کے کلمہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرنے والے تھے۔ یہ تعلق صرف زبانی نہیں بلکہ عملی اور روحانی بھی تھا۔ حضرت یحییٰ لوگوں کے دلوں کو نرم کر کے انہیں حضرت عیسیٰ کی دعوت کے لیے تیار کرتے، جبکہ حضرت عیسیٰ ان بنیادوں پر اپنی نبوت کو قائم کرتے جو حضرت یحییٰ نے پہلے سے رکھ دی تھیں۔ گویا ایک نے زمین ہموار کی تو دوسرے نے اس پر شریعت کا بیج بویا۔ حضرت یحییٰ کی تبلیغ، ان کا زہد، ان کی بے خوف حق گوئی، یہ سب اس مشن کا حصہ تھے جس کا مقصد تھا انسان کو اس کے رب سے جوڑ دینا۔ لیکن جیسا ہمیشہ ہوتا ہے جب کوئی نبی باطل کے خلاف بولتا ہے، دنیا پرستی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، تو طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں۔ حضرت یحییٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ان کا سچ بہت سے لوگوں کے لیے تکلیف دہ بن گیا، لیکن وہ نہ رکے، نہ جھکے، نہ تھکے۔ وہ آخر تک سچ کہتے رہے، یہاں تک کہ سچ کی راہ میں اپنا خون پیش کر دیا۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب باطل نے اپنی سیاہ چادر پورے معاشرے پر تان رکھی تھی اور سچ ایک گوشہ تنہائی میں سسک رہا تھا۔ معاشرہ گناہوں کے بوجھ تلے دب چکا تھا، حکمران ظلم اور خواہشات کے بندے بن چکے تھے اور دین صرف زبانی دعووں تک محدود ہو چکا تھا۔ لیکن ان اندھیری راتوں میں ایک روشن چراغ حضرت یحییٰ علیہ السلام پورے حوصلے اور تقوی کے ساتھ کھڑا تھا، نہ ڈرنے والا نہ جھکنے والا۔ اس وقت کا بادشاہ جو بظاہر بنی اسرائیل کا محافظ اور سیاسی رہنما تھا، در حقیقت ایک فاسق و فاجر شخص تھا۔ اس کی ہوس نے اسے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہ اپنی سوتیلی بیٹی جو شریعت کے لحاظ سے اس کے لیے محرم تھی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی حسین تھی، جوان تھی اور بادشاہ کے دل میں اس کے لیے شیطانی خواہشیں انگڑائیاں لے رہی تھی، لیکن چونکہ قوم کے مذہبی علماء کمزور ہو چکے تھے، وہ بادشاہ کے سامنے سچ بولنے کی جرت نہ رکھتے تھے۔ شریعت کا علم رکھنے والے یا تو خاموش تھے یا درباری فتوے تیار کر کے پیش کر رہے تھے۔ ایسے ماحول میں صرف ایک ہی آواز تھی جو خوف خدا سے لبریز تھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ جب بادشاہ نے حضرت یحییٰ کو بلایا تاکہ وہ اس نکاح کی شرعی حیثیت معلوم کرے تو اس دربار میں ایک سکوت چھا گیا۔ سب جانتے تھے کہ یحییٰ کی زبان صرف وہ بولتی ہے جو اللہ کہنے کا حکم دے۔ وہ نہ کسی سے مروب ہوتے، نہ کسی کے در سے رزق لیتے تھے۔ ان کا رزق، ان کی عزت، ان کا سکون سب اللہ کے در پر تھا۔ دربار میں کھڑے ہو کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بغیر کسی خوف کے فرمایا، یہ نکاح حرام ہے، یہ تمہاری محرم ہے، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ الفاظ گویا دربار میں گرجدار بجلی بن کر گرے۔ بادشاہ کے چہرے پر غصے کی لالیاں دوڑنے لگیں، لیکن یحییٰ کا چہرہ مزید پرسکون اور پرنور ہو گیا۔ درباری خاموش تھے، لیکن بادشاہ کی معشوقہ کے دل میں نفرت کا طوفان برپا ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی جو بادشاہ کے دل و دماغ پر قابض تھی، اب حضرت یحییٰ کو اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھنے لگی۔ اس نے قسم کھا لی کہ وہ اس نبی کو ختم کر کے رہے گی۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، اور عورت کا انتقام جب نفس پرستی سے بھرا ہو تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ ایک موقع درباری جشن کا آیا جہاں بادشاہ نے اس عورت سے کہا، جو مانگے گی وہ تجھے دوں گا، چاہے آدھی سلطنت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ شیطانی وعدہ تھا اور اس عورت نے بھی شیطانی جواب دیا، مجھے یحییٰ کا سر ایک سونے کی تشتری میں پیش کیا جائے۔ بادشاہ ہچکچایا، ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یحییٰ اللہ کے نبی ہیں، ان کا قتل معمولی بات نہیں، لیکن پھر اس نے اپنی ہوس کی غلامی کو ترجیح دی۔ اپنی معشوقہ کی خوشنودی کے لیے اس نے نبی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ایک نبی، ایک پاکیزہ جان، ایک سچا انسان صرف اس لیے قتل ہونے جا رہا تھا کہ اس نے سچ بولا تھا۔
حضرت یحییٰ کو قید خانے سے نکالا گیا۔ وہ خاموش تھے، چہرے پر روشنی تھی اور دل میں اطمینان۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی جان جا رہی ہے، مگر مشن نہیں، سچائی مار تو دی جائے گی لیکن زندہ رہے گی۔ اور پھر ایک سونے کی تشتری میں دربار کے بیچ ان کا مبارک سر لا کر رکھ دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ان کا سر تشتری میں پیش کیا گیا تو ان کے لب ہل رہے تھے، یا اللہ تو گواہ ہے نا، میں نے تیرا دین پہنچا دیا۔ ایسا سچ جو خون مانگے وہ سچ انبیاء ہی کا ہوتا ہے۔ ان کی شہادت صرف ایک نبی کی موت نہیں تھی، بلکہ ایک اعلان تھا کہ کلمہ حق کی قیمت ہمیشہ جان سے ادا ہوتی ہے، کہ باطل جتنا بھی طاقتور ہو، سچ بولنے والا اگر اللہ پر یقین رکھے تو وہ کبھی ہارتا نہیں۔ یہ منظر آسمانوں میں بھی غم کا باعث بنا، فرشتے رو پڑے، زمین کانپ اٹھی اور آسمان نے چیخ مار کر اس ظلم کو لکھ لیا تاکہ رہتی دنیا تک یہ مثال زندہ رہے کہ ایک نبی نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا یہ حرام ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کچھ لمحات ایسے بھی آتے ہیں جب زمین تھر تھرا اٹھتی ہے، آسمان لرز جاتا ہے اور فضا میں ایک سسکی گونجتی ہے۔ ایسی ایک ساتھ تھی جب ایک پاکیزہ نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام محض سچ بولنے کے جرم میں شہید کر دیے گئے۔ یہ واقعہ صرف ایک قتل نہ تھا، بلکہ انسانیت کے ماتھے پر لکھی گئی وہ سطر تھی جو رہتی دنیا تک سچائی کی قیمت یاد دلاتی رہے گی۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بادشاہ کے گناہ پر فتویٰ دیا کہ یہ نکاح حرام ہے تو انہوں نے دراصل دربار کے تنگ متعفن ماحول میں حق کا طوفان بپا کر دیا تھا۔ یہ سچ ایک ایسی آواز تھی جو فضا کو چیر کر بادشاہ کی غرور بھری سماعتوں میں دھاڑ بن کر گونجی۔ ظاہری طور پر وہ ایک نبی کا فتویٰ تھا، لیکن در حقیقت وہ زمانے کے فرعون کے سامنے کہا گیا کلمہ حق تھا۔ اس فتوے کے بعد بادشاہ نے پہلے تو حضرت یحییٰ کو خاموش کرنے کی کوشش کی۔ درباریوں انہوں نے قید میں ڈالنے کا مشورہ دیا تاکہ ان کی زبان بند ہو اور لوگوں پر اثر ختم ہو۔ چنانچہ حضرت یحییٰ کو گرفتار کر کے ایک تاریخ قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہ تنہا تھے لیکن ان کا دل اللہ کی روشنی سے معمور تھا۔ وہ قید میں بھی ذاکر تھے، شاکر تھے اور پکار پکار کر رب کو یاد کرتے تھے۔ ان کے آنسو زمین کو بھگو رہے تھے اور ان کا سکوت قید خانے کی دیواروں کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس قید میں حضرت یحییٰ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، انہیں خوراک سے محروم رکھا گیا، زنجیروں میں جکڑا گیا اور بار بار یہ دھمکی دی گئی کہ اگر وہ اپنی بات سے رجوع نہیں کرتے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ مگر ان کے لب پر ایک ہی جواب ہوتا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں وہی کہوں گا جو حق ہے۔ بادشاہ کی معشوقہ جو سوتیلی بیٹی تھی، جب دیکھ چکی کہ قید بھی یحییٰ کو نہیں جھکا سکی تو اس نے ایک مکروہ منصوبہ بنایا۔ ایک درباری جشن کے موقع پر جب بادشاہ نے شراب و کباب کی محفل میں اس سے کہا جو مانگے گی تجھے دوں گا، تو اس نے جواب میں ہنستے ہوئے کہا مجھے یحییٰ کا سر ایک سونے کی تشتری میں چاہیے۔ بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ ایک لمحے کو جھجکا، لیکن ہوس کا غلام اپنی معشوقہ کے جال میں اس قدر پھنسا ہوا تھا کہ اس نے نبی کے قتل کا حکم دے دیا۔ فرشتے آسمانوں پر چیخ اٹھے اور زمین ساکت ہو گئی، کیونکہ ایک نبی کو قتل کیا جا رہا تھا محض حق گوئی کی پاداش میں۔ رات کا سناٹا تھا، سپاہی قید خانے میں داخل ہوئے، حضرت یحییٰ کو زنجیروں سے نکالا گیا۔ وہ جان چکے تھے کہ وقت شہادت آ چکا ہے۔ ان کے لبوں پر سکون تھا، آنکھوں میں وقار اور دل میں اللہ کی محبت۔ انہوں نے آخری سجدہ کیا، انہوں نے آخری بار رب اغفر لی کہا اور پھر ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ ایک پاک نبی جس کی پوری زندگی زہد، تقوی، صدق اور طہارت کا مظہر تھی، صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کہ اس نے سچ بولا تھا۔ اس کے بعد ان کا سر، جی ہاں ان کا مقدس نورانی سر، ایک سونے کی تشتری میں رکھ کر دربار میں پیش کیا گیا۔ درباریوں نے تماشا دیکھا، بادشاہ نے سر جھکا لیا اور معشوقہ نے اپنی فتح پر فخر محسوس کیا، مگر وہ نہ جانتے تھے کہ زمین نے اس دن جو چیخ سنی وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت یحییٰ کا سر تشتری میں لایا گیا تو ان کے لب ہل رہے تھے، وہ خاموش نہ تھے بلکہ اللہ کا ذکر جاری تھا۔ اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ بعض روایات کے مطابق اس لرزہ خیز واقعے کے بعد آسمان تڑپ اٹھا، بجلیاں چمکنے لگیں، زمین پر زلزلہ آیا، ہوا میں چیخیں سنائی دینے لگیں، آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور اللہ کے دربار میں فریاد لے کر پہنچے کہ آپ کے نبی کا خون زمین پر بہا دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد اس قوم پر عذابوں کی جھڑیاں لگ گئیں، فصلیں سوکھنے لگیں، بارشیں تھم گئیں، بیماریاں پھیلنے لگیں اور دلوں کا سکون جاتا رہا۔ حضرت یحییٰ کی شہادت صرف ایک جسم کا خاتمہ نہ تھا بلکہ یہ اعلان تھا کہ نبی کی جان تو لی جا سکتی ہے لیکن اس کے الفاظ کو کبھی دفن نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عیسیٰ پر اس واقعے کا گہرا اثر ہوا، انہوں نے قوم کو جھنجھوڑ کر کہا تم نے ایک نبی کو مار ڈالا ہے، کیا اب بھی باز نہ ہوگے؟ شہادت کے بعد حضرت یحییٰ کی قبر پر روشنی نازل ہوئی، فرشتے ان کی روح کو عزت وقار سے لے کر آسمانوں پر گئے اور رہتی دنیا تک ان کی شہادت سچ بولنے والوں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔
وہ صرف ایک نبی نہیں تھے، ایک والد بھی تھے، اور نبی کا دل عام انسان سے کئی گنا زیادہ حساس ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے حضرت یحییٰ کی شہادت کا غم صرف ایک باپ کے آنسو نہ تھے، بلکہ ایک نبی کی فریاد بھی تھی۔ اللہ کے نبی کے جگر کا ٹکڑا، وہ بیٹا جسے اللہ نے بڑھاپے میں دعا کے نتیجے میں عطا کیا تھا، آج بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ اور یہ خبر جب حضرت زکریا علیہ السلام تک پہنچی تو فضا میں صرف سناٹا باقی رہ گیا اور دلوں میں ایک زخم۔ یاد کیجئے وہ لمحہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی کمزوری، جھکی ہوئی کمر اور سفید ہو چکے بالوں کے ساتھ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے تھے اور کہا تھا، اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور معجزانہ طور پر حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا جو علم، زہد، تقوی اور حق گوئی کا پیکر تھا۔ وہ باپ کے خوابوں کی تعبیر تھا اور نبی کے دل کی ٹھنڈک۔ لیکن وہی بیٹا، وہی چراغ وقت کے ظلم نے بجھا دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب یحییٰ کی شہادت کی خبر ملی تو وہ چپ ہو گئے۔ ان کے لب ساکت ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، مگر ان کے دل نے شکوہ نہ کیا اور زبان سے صبر کے سوا کوئی لفظ نہ نکلا۔ انہوں نے سجدے میں گر کر کہا، اے اللہ، تیرا دیا تھا، تو نے لے لیا، تو ہر فیصلے میں حکمت رکھتا ہے، مگر باپ آخر باپ ہوتا ہے۔ ہر دعا میں اب ایک آہ شامل ہو گئی، ہر تسبیح میں ایک درد چھپ گیا۔ ان کے اندر خاموشی کی ایک چٹان بن گئی تھی جو باہر سے پروقار مگر اندر سے چٹخ رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد قوم کے ظالم لوگ، وہی جو حضرت یحییٰ کے دشمن تھے، حضرت زکریا کے بھی تعقب میں لگ گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ باپ بھی وہی سچ بولے گا جو بیٹے نے بولا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر زکریا زندہ رہے تو ان کا باطل مزید بے نقاب ہوتا رہے گا، چنانچہ انہوں نے حضرت زکریا کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنگلوں کی راہ لی۔ وہ پہاڑوں، وادیوں اور بیابانوں میں چھپتے رہے۔ ان کا مقصد صرف اپنی جان بچانا نہ تھا، بلکہ اپنے رب کا وہ پیغام بچانا تھا جو انہوں نے اپنی ساری زندگی میں پھیلایا تھا۔ ایک دن دشمن ان کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ حضرت زکریا ایک درخت کے پاس پہنچے اور اللہ سے دعا کی، اے رب، مجھے بچا لے، تو سب سے بڑا محافظ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ درخت پھٹ گیا اور حضرت زکریا اس کے اندر داخل ہو گئے، لیکن درخت کا ایک کنارہ ان کے کپڑے سے باہر رہ گیا۔ شیطان نے دشمنوں کو آ کر بتایا کہ وہ نبی درخت میں چھپ گیا ہے۔ ظالموں نے اس درخت کے تنے پر آری رکھی اور آری چلانے لگے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک نبی درخت کے تنے میں قید، باہر دشمن اور درمیان میں ایک آری جو صرف لکڑی کو نہیں، نبی کے گوشت، ہڈی اور روح کو چیر رہی تھی۔ ہر بار آری چلتی، آسمان تھر تھراتا، فرشتے چیخ اٹھتے، زمین کانپنے لگتی، مگر حضرت زکریا علیہ السلام خاموش تھے۔ ان کی زبان پر کوئی آہ نہ تھی، صرف ذکر تھا۔ یا اللہ، مجھے صبر دے، یا اللہ، قبول کر لے میری قربانی۔ ظالموں نے آری سے ان کا جسم 2 ٹکڑے کر دیا اور ایک اور نبی سچ بولنے کے جرم میں شہید کر دیا گیا۔ فرشتوں کی صدا بلند ہوئی، اے زمین گواہ رہنا کہ ہم نے 2 نبیوں کو تیری خاک پر بہتے خون میں دیکھا، صرف اس لیے کہ انہوں نے تیری مخلوق کو سچ بتایا۔ حضرت زکریا کی شہادت ان کے بیٹے یحییٰ کی شہادت کے فوراً بعد ہوئی۔ باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے نبی، دونوں حق کے علمبردار، اور دونوں وہ چراغ جو دنیا کے اندھیرے میں روشنی بنے، مگر جنہیں ظلم نے بجھانے کی کوشش کی۔ لیکن وہ کیا جانے، یہ چراغ خون سے جلتے ہیں اور خون سے کبھی بجھائے نہیں جا سکتے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کی شہادتیں صرف 2 افراد کی جانوں کا ضیاع نہیں تھیں، بلکہ حق و باطل کی کشمکش میں ایک ایسا فیصلہ کن موڑ تھا جس نے بنی اسرائیل کی تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ یہ شہادتیں اس قوم کے لیے آئینہ تھیں جس نے پہلے انبیاء کو جھٹلایا، پھر انہیں قتل کیا اور آخرکار ان کی مقدس ہستیوں کے خون سے اپنے دامن کو آلودہ کیا۔ جب یحییٰ اور زکریا کا خون زمین پر بہایا گیا تو زمین نے خاموشی اختیار نہ کی۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے خون کا ایک نشان مدتوں تک مٹایا نہ جا سکا۔ ہر روز خون کی شکل میں ایک نقطہ زمین سے ابھرتا، گویا وہ زمین خود گواہ بن چکی تھی کہ اس پر سچائی کے 2 عظیم چراغ بجھا دیے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل پر اس ظلم کا بوجھ معمولی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمانی عذاب مسلط کیا، قحط، خشک سالی، جنگیں، اندرونی فساد اور آسمانی ناراضی۔ ان کی ریاستیں کمزور ہو گئیں، دل سخت ہو گئے اور ایمان کی روشنی بجھنے لگی۔
وہ روحانی زوال کا شکار ہو گئے جس کا آغاز انبیاء کی نافرمانی سے ہوا تھا اور انجام زوال قومی پر ہوا۔ ان شہادتوں کا ایک گہرا اثر حضرت عیسیٰ کی دعوت پر بھی ہوا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو بارہا جھنجھوڑا، انہیں ان کے جرائم یاد دلائے اور اللہ کی طرف رجوع کا راستہ دکھایا، لیکن قوم یہود نے نہ صرف یحییٰ اور زکریا کو قتل کیا بلکہ عیسیٰ کے قتل کی بھی کوشش کی، جسے اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ناکام بنا دیا۔ ان دو شہادتوں نے ایک نیا پیغام دیا کہ سچائی کی راہ آسان نہیں، لیکن وہی راہ نجات کی راہ ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ نبی بھی اگر باطل کے آگے سر نہ جھکائیں تو انہیں جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، مگر ان کا یہ خون صدیوں بعد بھی نسلوں کو بیدار کرتا ہے۔ اسلام کی آمد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سابقہ انبیاء کی شہادتوں کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جب بھی باطل غالب آیا تو حق کے لمبرداروں کو قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سبق دیا کہ یحییٰ اور زکریا جیسے انبیاء کی قربانیاں بے سبب نہ تھیں۔ یہ قربانیاں رہتی دنیا تک حق والوں کو یہ پیغام دیتی ہیں، کبھی کسی بادشاہ کے سامنے جھکنا مت اگر تم حق پر ہو۔ آج بھی جب باطل قوتیں سچ کی آواز کو دبانا چاہتی ہیں، جب مفاد پرستی، ظلم، فحاشی اور دین بیزاری معاشروں پر غالب آتی ہے تو حضرت یحییٰ کی شہادت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حق کی راہ میں تنہا ہونا بزدلی نہیں بلکہ عظمت کی نشانی ہے۔ حضرت زکریا کی شہادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب دشمن چاروں طرف ہوں، جب تنہائی ہو، جب پناہ گاہ صرف درخت ہو، تب بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ دونوں شہادتیں ایک زندہ پیغام ہیں، سچائی کا خون بہہ سکتا ہے مگر ہار نہیں سکتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ صرف ایک تاریخی باب نہیں بلکہ ایک ایسا ابدی مینار ہدایت ہے جو ہر دور کے حق کو، ہر ظالم وقت کے مقابل کھڑے فرد اور ہر کلمہ حق کے دائی کو یہ یاد دلاتا ہے کہ سچ کہنا آسان نہیں لیکن ضروری ہے۔ وہ نبی جو نہ مالدار تھا نہ بادشاہ، جس کے پاس نہ لشکر تھے نہ جاؤ حشم، صرف ایک چیز تھی، اللہ پر یقین اور سچ کہنے کی جرت، وہی چیز اس کی عظمت بن گئی۔ آج جب ہم تاریخ کے اس روشن باب کو پڑھتے ہیں تو سوال یہ ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم بھی حضرت یحییٰ کی طرح ظلم کے سامنے سچ کہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی خواہشات، معاشرتی دباؤ اور دنیا کے لالچ کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم حلال کو اپنانے، حرام کو چھوڑنے اور اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنے کی سچائی کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ آج کا باطل مختلف صورتوں میں سامنے آتا ہے، کبھی فیشن کے نام پر، کبھی آزادی کے نعرے میں، کبھی طاقت کے نشے میں اور کبھی مصلحت کے پردے میں۔ وہی دربار آج بھی موجود ہیں، وہی معشوقہ کی ضدیں، وہی جھوٹ کی حکمرانی، صرف چہرے بدلے ہیں، چالاکیاں بڑھ گئی ہیں اور آوازیں خاموش ہو گئی ہیں۔ لیکن حضرت یحییٰ کی صدا آج بھی گونجتی ہے، یہ نکاح حرام ہے۔ یہ صرف ایک فتویٰ نہیں تھا، یہ باطل کے ایوانوں میں زلزلہ تھا، ایک نبی کا کلمہ حق جو تختوں کو لرزا گیا، درباروں کو تڑپا گیا اور وقت کی ظاہری طاقت کو بے نقاب کر گیا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس صدا کو پھر سے زندہ کریں، اپنے دل میں، اپنے گھروں میں، اپنی مساجد، اداروں اور عدالتوں میں۔ ہمیں وہی یحییٰ بننا ہوگا جو تنہا ہو مگر سچا ہو، جو درخت کے پتے کھائے مگر حرام سے دامن بچائے، جو جان دے مگر دین نہ بیچے۔ یہی دین کا اصل سرمایہ ہے، کلمہ حق کے لیے جان دے دینا۔ تو آئیے ہم سب اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ ہم زبان سے نہیں، عمل سے یحییٰ کے وارث بنیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
आमीन।